إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال عز شانه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. معزز سامعین و سامعات، بزرگان، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ اللہ کے گھر میں کچھ دینی باتیں سیکھنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے کچھ احکامات کو جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اجر سے محروم نہ کرے. ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. خالص عبادت اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو. یہ ہماری تخلیق کا، ہمارے برپا اور پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ذاریات میں کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، میرے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کریں. اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا کو اللہ رب العزت نے امتحان کا، آزمائش کا، ایگزامینیشن کا ایک گھر قرار دیا ہے. ہماری موت و زندگی اسی لیے اس دنیا میں ہے. اللہ نے سورہ ملک میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسی لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو دارالعمل بنا دیا ہے، اس کو حرث الآخرت بنا دیا ہے، آخرت کی کھیتی بنا دیا ہے، یہ مزرعۃ الآخرہ ہے. آخرت کے لیے کیا فصل تیار کرنی ہے، کیا کاٹ کر کے لے کے جانا ہے، کیا ذخیرہ کر کے لے کے جانا ہے، وہ ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے. اگر ہم بغیر عمل کے چلے گئے، ہمارے پاس صحیح اعمال نہیں رہے،
تو پہنچنے کے بعد تمنا کریں گے یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو جو عمل ہم کر کے آئے تھے اس کے علاوہ دوسرا اچھا عمل کر کے آتے. لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. اللہ اس دنیاوی موت کے بعد جو ابدی زندگی عطا کرے گا، اس زندگی کے بعد دنیا میں اللہ نہیں لوٹائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے، ہمارے کاموں کے بدلے میں، اللہ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں پتہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں کاموں کا اصول مقرر کیا ہے، اور وہ اصول بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اصول کیا متعین کیا اللہ نے؟ اگر کوئی بندہ ایک غلطی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو چھوڑ کر کے رکھو، بھی لکھنا نہیں، یہاں تک کہ وہ غلطی کر جائے. اور جب غلطی کر جائے، گناہ کر جائے، تو اس کے گناہ کرنے پر ایک جرم اس کے خلاف لکھا جاتا ہے، ایک گناہ اس کے خلاف لکھا جاتا ہے. اور اگر وہ بندہ اللہ کے خوف سے اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے، ابھی ارادہ کیا تھا گناہ کرنا ہے، گناہ کیا نہیں تھا، لیکن اللہ کے خوف سے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندہ اپنا جو ہے گناہ ترک کر دیتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اکتب لہو حسنہ. گناہ کا ارادہ کیا تھا، گناہ کیا نہیں ہے، لیکن اللہ کی خشیت، اس کا تقوی آڑے آ گیا، خوف پیدا ہو گیا اللہ رب العزت کا، اس نے گناہ کا جو ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو. وہیں پر اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیکی جب کر لیتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. 10 گنا سے لے کر کے ایک کام کیا صرف. اللہ کی رحمت دیکھیے اپنے بندے پر کتنا رحیم ہے. اطاعت پر رب کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. اور یہی نہیں، نیتوں کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اللہ کتنا اجر دیتا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے روزے کے بارے میں کیا کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي، یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا بندے کو. بندہ حج کرتا ہے، حج کرتا ہے اگر اللہ کے لیے حج کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من حج فلم یرفس ولم یفسق، جو حج کرتا ہے اور شہوات کی باتیں حج میں نہیں کرتا ہے، جنسی خواہشات کی باتیں حج میں نہیں کرتا ہے، فسق و فجور حج میں نہیں کرتا ہے، اس کا حج خواہشات سے، فسق و فجور سے پاک ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے حج سے ایسے لوٹ کر کے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے. صغائر سے، کبائر سے، سب سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ رب کی مہربانی ہے میرے بھائیوں، رب کی مہربانی ہے. اللہ رب العزت نے کی یہ مہربانیاں بندوں کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت نے ایک اصول اور مقرر کیا ہے. وہ اصول کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات،
نیکیاں اگر ہم کرتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کرتے جاتے ہیں، تو یہ نیکیاں کرنا ہمارا، ہم نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں بھی ہیں، بدیاں بھی موجود ہیں، خرابیاں بھی موجود ہیں، رب کی نافرمانیاں بھی موجود ہیں، لیکن نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے کیا کہا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کیجیے دن کے دونوں کناروں پر، رات کے کچھ حصوں میں طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ یہ اصول اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے، اس کی دلیل حدیث نبوی سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ جو پنج وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ پنج وقتہ نمازیں ہمارے نمازوں کے بیچ میں جو صغائر گناہ ہوتے ہیں یہ ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ہم نے فجر پڑھی، پھر ظہر کی نماز آ کر کے ہم نے ادا کی، بیچ میں جو خطائیں ہوئیں اللہ ظہر کی برکت سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ عصر پڑھی، بیچ میں جو خطائیں ہوئی اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ڈیلی کی معافی ہے، ہفتہ واری معافی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ سالانہ خطائیں کیسے معاف ہوتی ہیں؟ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے بیچ میں ہوئے گناہوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہماری سب سے بہترین کمائی، اگر آخرت پر ایمان ہے، اگر آخرت پر ایمان ہے تو ہماری سب سے بہترین کمائی اس دنیا کی کیا ہے؟ آخرت کی کمائی، آخرت کی تیاری، نیکیوں کا ذخیرہ، گناہوں کی بخشوانے کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار، معافی طلب کرنا، توبہ کر لینا، رب کے سامنے رجوع کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار چالاک آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور اس کے لیے کام کرتا ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی، اخروی زندگی کے لیے، اپنے آخرت کے لیے جو سامان جمع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چالاک وہ ہے، چالاک وہ نہیں ہے جو دنیا جمع کر رہا ہے، چالاک وہ نہیں ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، چالاک وہ نہیں ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، وہ چالاک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر کے رکھتا ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنا عقبہ سنوارنے کے لیے، اللہ کے جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت اور اس کی دائمی رحمت کو پانے کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے نبی کہتے ہیں بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے۔ یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اس کے برعکس اصول، اس کے الٹا اصول اللہ رب العزت نے مزید ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جب یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا مزرعۃ الآخرت ہے، آخرت کی کھیتی ہے، تو اس میں بسا اوقات کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو خطائیں ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ خطرناک معاملہ ہے کہ رب کی بخشش عام ہونے کے بعد، نیکی اور بدی کا پیمانہ اللہ رب العزت کے نزدیک الگ الگ ہونے کے بعد، نیکیوں کے ذریعے گناہوں کی بخشش کے باوجود اگر ہم کچھ ایسے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں
جو گناہ ہماری نیکیوں کو ملیامیٹ کر دیں، نیکیوں کو برباد کر دیں، نیکیوں کو تباہ کر دیں، ہمارے ذخیرے آخرت کو تباہ و برباد کر دیں اور اللہ ان کو قبول نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا گھاٹا کوئی اور نہیں ہوگا۔ گویا کچھ خطرناک قسم کے گناہ ایسے ہیں جو محبط عمل ہے، عمل کو اکارت کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ انہی گناہوں میں ہمیں جان کر کے رکھنا چاہیے۔ شرک ایک گناہ ہے میرے بھائیوں، جیسے توحید کی برکت سے اللہ بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویسے شرک کی نحوست سے اللہ تعالی سارے نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کفر میں چاہے اللہ کا انکار ہو، چاہے اس کے رسول کا انکار ہو، چاہے اس کے فرشتوں کا انکار ہو، چاہے اس کی کتابوں کا انکار ہو، چاہے اس کے رسولوں کا انکار ہو، چاہے آخرت کے دن کا انکار ہو، چاہے اچھی بری تقدیر کا انکار ہو، ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ کفر میں شامل ہیں۔ کفر اگر پایا گیا تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اچھے کام، نیکیوں کے کام اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ روز قیامت مشرکین کا جب عمل اللہ کے جناب میں پیش ہوگا تو وہ عمل شرک کی نحوست سے، اس کے شرک میں مرتکب ہونے کی وجہ سے، شرک کے گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے عمل کو بکھری ہوئی راکھ بنا دے گا۔ اس کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں، اس کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک روایت، اس میں واقعہ چھوٹا سا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک شخص جو ان کے قریبی تھے مکے میں، عبداللہ بن جدعان، بہت نیک آدمی تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ کام کیسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہر کام پر بشارت ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہ اللہ یوم آخر پر ایمان لانے کی دلیل ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الحتیم یتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے جنت میں۔ اور آپ نے بچلی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو کیا کیا؟ آپ نے ملایا، اگل بغل میں رہیں گے۔ ایک شخص زندگی بھر یہی کام کرتا رہا۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابن جدعان کو یہ عمل قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ لا ينفعه عمله ذلك، اس کو اس کا یہ عمل کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ لأنه لم يقل يوما آمنت باللہ والیوم الآخر، اس نے ایک بھی دن یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں۔ کبھی اللہ پر ایمان کا تذکرہ اس نے نہیں کیا، کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ یہ میں عمل جو کر رہا ہوں مجھے اللہ سے آخرت میں بہتری کی امید ہے۔ اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی نیکیوں کو اکارت و برباد کر دیا۔ شرک کتنا عظیم گناہ ہے میرے بھائیوں،
شرک کرنے والے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں مرے، اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل اکارت ہو جائے گا، نیک عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کس کے بارے میں کہا؟ کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کی وہ تعمیر کرے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے اوپر کفر کے خود گواہ ہیں، خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے مشرکوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آخرت میں یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، جنہوں نے آخرت کے دن کو جھٹلا دیا، اللہ نے کہا فقد حبط عملہ، اس کا عمل اکارت و برباد ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، فائدے میں نہیں رہے گا وہ۔ اسی طریقے سے بہت ہی شدید بات اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں کہی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اللہ نے پیغام دیا آپ کو۔ کس کا پیغام دیا؟ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا؟ اکارت و برباد ہو جائے گا، عمل تمہارا ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے نبی تم بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے شرک کا وقوع قطعاً کسی بھی نبی سے نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہر نبی کو تنبیہ کی، اور ہمارے نبی کو ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی کہ یہ پیغام صرف آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی ہم نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ شرک میں مبتلا ہوئے، نبی جیسی شخصیت اگر شرک میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کو ان کے اعمال برباد کر دینے میں بھی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ کتنا خطرناک جرم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ، 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، لگاتار تذکرہ ہے، تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء اور رسول جن کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ کیا کرتے؟ شرک کر لیتے، اللہ کے ساتھ کیا کر لیتے؟ شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے نیک اعمال اکارت و برباد ہو جاتے۔ کتنا خطرناک جرم ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے۔ توحید، اہل توحید والوں کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عمل میں شرک نہ داخل ہو جائے۔ اگر شرک اکبر آ گیا، ہمارے عمل میں داخل ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہمارا عمل اکارت و برباد ہو جائے گا۔ یہ خطرناک جرم اگر آتا ہے، اللہ بندے کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ساری دنیا مل کر کے ایک معاہد کے دل کے مطابق ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ عظیم ہے پہلے ہی سے، اس کی عظمت کامل ہے پہلے سے۔ ساری دنیا مل کر کے ایک فاسق و فاجر کے دل کی مانند ہو جائے،
کفر میں، شرک میں، غلاظتوں میں، خباثتوں میں انتہا کو پہنچ جائیں، اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات غنی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے، اپنی منفعت کے لیے، اللہ کی شان کو نہیں بڑھا دیں گے۔ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی شان کو ہم گھٹا نہیں دیں گے، لیکن اللہ رب العزت اتنا غنی ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ بندہ شریک کرتا ہے، کھائے اس کی، پیے اس کی نعمت، رہے اس کی زمین میں، اس کی فضاؤں میں سانس لے، اور عبادت کسی اور کی کرے، اللہ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے۔ ایسا کرنے والوں کے بارے میں گرچہ وہ انبیاء کیوں نہ ہو، اللہ نے وارننگ دے دی ہے کہ کرو گے نیک اعمال تمہارے اکارتوں برباد ہو جائیں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب یہ خطاب کیا گیا تو یہ امت محمدیہ کو تعلیم دی گئی کہ آپ کی کیا حیثیت، انسانیت میں ہمارے بزرگ ترین شخصیتیں جو ہیں، ہم نے جب ان کو یہ وارننگ دی ہے تو امت محمدیہ کے لوگوں تم بھی ہوشیار رہو، اگر تم سے گناہ سرزد ہوگا تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو وارننگ ہم نے تمہارے انبیاء کو دی۔ میرے بھائیوں، اس شرک اکبر کے بعد، کفر کے بعد، الحاد کے بعد نمبر آتا ہے جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، وہ شرک اصغر ہے، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ریا، دکھاوا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، ایک حدیث کا ٹکڑا تھا، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، کہ اللہ، حدیث قدسی ہے کہ میں شرکاء میں، پارٹنر میں سب سے زیادہ پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں، مجھے پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَشْرَكَ أَحَدٌ مَعِيَ غَيْرِي، جب کوئی بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ، میں ایسے بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر یعنی الریا، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا میری امت پر خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے، یعنی ریاکاری کا۔ میرے بھائیو، ریاکاری کرنے والا شخص ہمارے جتنے اعمال ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب کس کے لیے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کام نہیں کیا گیا، اخلاص کی بنیاد پر وہ کام نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ ذکر کیا ہے، اور اس ریاکاری کو منافقوں کی نشانی بتلایا ہے۔ الذین قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس، یہ منافقین تو ایسے ہیں جب نماز میں آتے ہیں انتہائی کاہل بن کر کے آتے ہیں، سست بن کر کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رغبتاً نماز نہیں پڑھتے ہو، فریضے کی ادائیگی کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے اگلی آیت میں کہا یراؤون الناس، ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں ذکر نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ سورہ ماؤن میں اللہ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کس کے لیے کہا؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
ریاکاری کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے. جہنم سب سے پہلے جن 3 لوگوں کے سے سلگائی جائے گی, جن کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا, کون ہوگا؟ مجاہد فی سبیل اللہ. دوسرا کون ہوگا؟ عالم دین. تیسرا کون ہوگا؟ وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کرتا تھا. اللہ بلائے گا, کس کے لیے کام کیا تھا؟ ارے اللہ تیرے لیے کیا تھا. اللہ کہے گا تینوں کو جھوٹے, تو نے جنگ اس لیے کی تاکہ تجھے لوگ کیا کہیں؟ پہلوان کہیں. کہہ دیا گیا. تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ غنی کہیں, صدقہ و خیرات کرنے والا کہیں, سیٹھ کہیں. کہہ دیا گیا. تو نے تعلیم اس لیے حاصل کی تاکہ تجھے لوگ کیا کہیں؟ عالم دین کہیں. کہلا چکا تو, دنیا میں تجھ کو حاصل ہو چکا. اللہ حکم دے گا کہ ان کو اٹھا کر کے کہاں ڈال دو؟ جہنم میں ڈال دو. کیا خرابی ہوگی؟ خرابی صرف یہ ہوگی کہ انہوں نے حسن نیت سے وہ کام نہیں کیا ہوگا, اخلاص کی بنیاد پر وہ کام نہیں کیا ہوگا. عبادات ہماری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. انما الاعمال بالنیات. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کو خطرناک بتلایا ہے. ان میں سے ایک چیز ہمارے یہاں پایا جاتا ہے, ہم کسی شخص کو دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ تیرے اس گناہ کو نہیں بخشے گا. اللہ پر قسم کھا لینا. اللہ پر کیا کرنا؟ قسم کھانا. کیسی قسم؟ اللہ رب العزت کی بخشش, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ کی بخشش اس کے عذاب پر غالب ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. اگر آپ کسی کو گناہ میں دیکھیں, کسی کو برائیوں میں ملوث دیکھیں, آپ کیا کریں؟ نہیں انل منکر کریں, روکیں. لیکن اس کے بارے میں آپ یہ کہ تو جہنمی ہے, تجھے اللہ نہیں بخشے گا, آپ کے پاس اس کے جہنمی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابھی وہ دنیا میں کفر پر, کفر بواہ پر, واضح کفر پر, واضح شرک پر نہیں مرا ہے, آپ اس کو جہنم کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سابقہ قوموں میں ایک آدمی تھا, اور بعض روایتوں میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا, اس نے ایک شخص جو کہ گناہوں میں ملوث رہتا تھا اس کو سمجھایا, وہ مانا نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اللہ کا جلال جوش میں آیا, اس نے کہا من الذی یتعلی علی, مجھ پر قسم کھانے کی کس کی جرات ہوئی؟ واللہ قد غفرت لفلان ولن اغفر لک, میں نے فلاں کو تو بخش دیا جس کے بارے میں تو قسم کھا رہا تھا. وقد حبطت عملک, اور تیرے عمل کو میں نے کیا کیا؟ اکارت و برباد کر دیا. میرے بھائیوں, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کسی سے زچ ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ تیری بخشش نہیں ہوگی, تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم اور آپ معافی کا پروانہ بانٹنے لگتے ہیں, جہنم کا ٹکٹ دینے لگتے ہیں. ایسا کرنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل کو اکارت کر لیتا ہے. اللہ پر قسم کھانا, کسی کے جہنم کا ٹکٹ دینا جبکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے, اپنے عمل کو کیا کرنا ہے؟ اکارت و برباد کرنا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہیں جو عمل کو کیا کرتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا, یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکال لینا. اللہ نے سورہ حجرات میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے مومنو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو.
ولا تجہروا لہ بالقول، نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. اللہ نے آگے کیا کہا؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسا تم بعض سے بات کرتے ہو نبی سے اونچی آواز سے بات نہ کرو. عسیٰ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہو سکتا ہے تمہارا عمل کیا ہو جائے؟ اکارت و برباد ہو جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو ذکر کیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کسی کے قول کو، کسی امتی کے قول کو نبی کے قول پر مقدم کرنا بھی اس میں شامل ہے. آج ہمارے یہاں دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے ہم تو فلاں مذہب کے مقلد ہیں اسی لیے یہ حدیث نہیں مانتے. میرے بھائیوں، یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے نبی کی بات پر دوسرے کی بات کو مقدم کر دیا تو اللہ کیا کرے گا؟ ہمارے عمل کو اکارت کر دے گا. کیونکہ جس طرح اخلاص عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، ویسے ہی متابعت نبی بھی عمل کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ اہم ترین شرط ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد میں، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اذان کتنے بجے؟ 40 پر 49 پر ہے. اپنے اعمال کو اکارت و برباد نہ کرو. جی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں سورہ محمد میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اطاعت اللہ سے اور اطاعت رسول سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، کتنا نیک عمل کرے، کتنے اچھے عمل کرے، کتنے خیرات و حسنات کرے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزہ رکھ لے، کتنے وہ شریعت سمجھ کر کے نیک اعمال کر ڈالے، اگر اس کا عمل اطاعت اللہ میں نہیں ہے، اطاعت رسول کے مطابق نہیں ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا عمل باطل ہے. اللہ اس کے عمل کو باطل کر دے گا. اللہ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، تھوڑا ہونا لیکن کیا ہونا؟ پیور ہونا. پیور کب ہے؟ اطاعت رسول ہے تب، اطاعت اللہ ہے تب، اخلاص ہے، رسول کی مطابعت ہے. اگر ایسا نہیں ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو اکارت و برباد نہ کرو. انہی چیزوں میں ایک چیز بدعت آتی میرے بھائیوں. بدعت بار بار بات آ رہی ہے اخلاص کی، سنت کے مطابقت کی، نبی کے طریقے کے مطابقت کی. اخلاص اگر صرف ہے اور نبی کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ ایسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. صرف نبی کا طریقہ ہے اور اخلاص نہیں ہے تب بھی اللہ اس عمل کو جو ہے قبول نہیں کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی عمل مطابقت رسول سے ہٹ کر کے کیا جائے، یعنی بطور بدعت کیا جائے، مطابقت رسول سے اگر ہٹے گا، رسول کی ڈگر سے، رسول کے بتائے ہوئے طریق سے اگر ہمارا عمل ہٹ جائے گا، ٹریک سے ہٹ جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت. کیونکہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اسی کو محدث کہا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. تم لوگ میرے طریقے کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین مہدیین کے طریقوں کو لازم پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، دانتوں سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، معاملات میں نئی نئی ایجادات سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین کے نام پر اگر ہم کچھ کر لیتے ہیں، کسی کو ہم دین بنا لیتے ہیں، تو وہ محدثہ ہے، نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت اللہ کے نبی نے کہا گمراہی ہے. اور بات دوسری روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کا انجام کیا ہے؟ ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟
جہنم ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, متفق علیہ روایت ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس نے ہماری شریعت میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی جو شریعت کا حصہ نہیں ہے. شریعت اللہ نے مکمل کر دی. نبی شریعت کا اتمام کرنے کے بعد اس دنیا سے وفات پایا ہے. اللہ نے شریعت کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس کے باوجود اگر کوئی شخص جانتا ہے, چاہتا ہے کہ شریعت کے نام پر کچھ اور چیزوں کو ایجاد کیا جائے, انہیں دین کا حصہ قرار دیا جائے, دین کا لازمہ قرار دیا جائے, تو یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی, ما لیس منہ, جو شریعت کا حصہ نہیں تھی, فہو رد, تو کیا ہے اللہ کے ہاں مردود ہے. اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا عمل اکارا تو برباد ہو جائے گا. وقت کم ہے, میں چند باتیں اور آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرتا ہوں. ایسے ہی کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں, اکارت کر دیتی ہیں. وہ کیا ہے؟ تنہائی میں ہو کر کے گناہ کرنا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت نیک نظر آتے ہیں, نمازی ہے, روزے دار ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, لوگوں میں دین کی باتیں کرتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے, اللہ کے محارم کی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایسا شخص مجرم ہے, ایسا شخص مجرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی. ارض تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا, بکھری ہوئی راکھ بنا دے گا, کوئی حیثیت ان کی نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہے, کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیان تو کر دیجئے کون لوگ ہیں, آپ ہمارے سامنے واضح تو کر دیجئے یہ کون لوگ ہیں جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے اور اس کے باوجود اللہ ان کی نیکیوں کو کوئی حیثیت نہیں دے گا. کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی ہوں گے, تمہاری نسل سے ہوں گے, یہ رات میں تہجد بھی پڑھیں گے, لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی حرمتوں کی پامالی کر دیں گے, حرام کام کے ارتکاب میں پرواہ نہیں کریں گے, اللہ کا خیال, تقوی کا خیال نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنہا رہتے ہوئے بھی تقوی کے ہم پابند نہیں ہیں اور اللہ کی حرمتوں کی پامالیاں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا. ہمیں اس معاملے میں بھی غور کرنا چاہیے. اور تقوی سر و علن میں, ہر جگہ, مجلس میں, تنہائی میں, سفر میں, حضر میں, ہر جگہ اللہ کے تقوی کا خیال کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ الگ ہے, تنہائی میں الگ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کیا کرے گا؟ کوئی حیثیت نہیں دے گا. آخری بات میں آپ کے سامنے دو باتیں بیان کر کے بات ختم کروں گا. اعمال کو حقارت کرنے والی چیزوں میں جادوگروں کے پاس آنا, کاہنوں کے پاس جانا, نجومیوں کے پاس جانا. ایسا کرنے والے کے 40 دن کا عمل اللہ برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنے ہیں کہ من اتا عرافا او کاہنا, جو کسی عراف کے پاس گیا. عراف کون؟ کاہن کے پاس, یا جو ہتھیلی دے کر کے بتاتا ہے, یا جو خطوط کھینچ کر کے نمبرات دے کر کے بتاتا ہے غیب کی باتیں. جو کسی عراف کے پاس گیا یا کسی نجومی اور کاہن کے پاس گیا, فصدقہ بما یقول, اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی جا کر کے تصدیق کرتا ہے, نہیں ٹھیک کہتے ہو تم. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد. اور بات دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تصدیق کرتا ہے لم تقبل له صلاته 40 یوما. اس روایت میں شدید ہے, شدت ہے کہ ایسے آدمی نے اللہ کے نبی پر نازل شریعت ہی کا انکار کر دیا.
یا ایسے آدمی کی نماز دوسری روایت کے مطابق ایسے آدمی کی نماز 40 دن تک اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول نہیں کرتا ہے. ہم آتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں, جو نمازیں ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں وہ نمازیں اللہ کی جناب میں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم عالم الغیب سمجھ کے بیٹھے ہیں کس کو؟ مستقبل کا سنوارنے والا سمجھ کے بیٹھے کس کو؟ عراف کو اور کائن کو. ایسے ہی میرے بھائیوں ایک مسئلہ اور ہے, عصر کی نماز کا ضائع کر دینا. صحیح بخاری کی روایت ہے, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ, جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل اکارتو برباد ہو گیا. عمل اکارتو برباد ہو گیا. اور بہت سے مسائل ہیں, وقت نہیں ہے, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ چند اعمال تھے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں, ہماری نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں, ہمارے گناہوں کو کھا جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان گناہوں پر ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے. ایک مومن کی فکر کیا ہوتی ہے؟ مومن کی فکر ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے جناب میں اپنے اعمال کو پیش کرے اور اس کی حفاظت کی فکر کرے. آپ نیکیاں جمع کرتے جائیں اور آپ کی تھیلی پھٹی ہوئی ہے, نیکیاں نکلتے جا رہی ہیں, فائدہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں آپ نیکیاں کرتے جائیں اور آپ کو خبر نہیں ہے کون کون سے اعمال ہمارے ایسے ہیں جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے گویا ہم اپنی آخرت کے بارے میں انتہائی کیا ہیں؟ لاپرواہ ہیں. لاپرواہ نہیں ہونا ہے, ہمیں ہمیشہ متنبہ رہنا ہے, اٹینشن میں رہنا ہے. اٹینشن میں رہیں گے کیسے؟ جیسے صحابہ کرام رہا کرتے تھے. چند آیات پڑھ کر کے میں بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مومنون میں, ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے, اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ بآیات ربهم یؤمنون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, اور وہ لوگ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. لیکن کس صفت کے ساتھ؟ وقلوبهم وجلہ, ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. خرچ کر رہے ہیں لیکن دل میں ڈر ہے. کیا ڈر ہے؟ انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے, لوٹ کر کے جائیں گے. ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا. اللہ رب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ صفت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, ان کو ڈر ہے قبول کیا جائے نہ قبول کیا جائے, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں چوری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی, اے عائشہ, ایسی بات نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وَهُمْ يَتَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ, لیکن ان کو خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, اگر ہم اس ڈر کے ساتھ اللہ کے حضور نیکیاں کرتے جائیں گے تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات میں نیکیوں میں بڑھتے جاتے ہیں اور یہ نیکیوں کی طرف سبقت کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے, ان بدکاریوں سے, ان گناہوں سے, ان محبطات اعمال سے اللہ بچائے جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں, ضائع ہوتی ہیں, ذخیرِ آخرت تباہ ہوتا ہے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے, جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.